السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج اب دیکھنے جا رہے ہیں نیو ناول ظلمت کا سفر مظلومیت کے شہر میں، ایپیسوڈ نمبر 5، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی ایک نوجوان لڑکے کو اپنے جسم کے درشن کروا کر بلکہ اپنا سب کچھ لٹوا کر اسے اپنے مقصد میں کیسے استعمال کرنے کی کوشش کرے گی، کیا ہوگا اس لڑکی کے ساتھ، اور کیا یہ اس نوجوان کو بھٹکا پائے گی یا نہیں، یہ سبھی چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آج وہ دروازے پر ہونے والی ہلکی سی ٹک ٹک کے جواب میں فاضل علی با آواز بلند بولا۔ دروازہ کھول کر شیر خان اندر داخل ہو گیا۔ السلام سیٹھ صاحب، کچھ پتہ چلا؟ فاضل خان نے بے صبری سے پوچھا۔ سیٹھ صاحب، تمام لاری اڈوں پر میں نے اپنے آدمی بھجوا دیے ہیں، ریلوے اسٹیشن اور مقامی بس سٹاپ۔ ہمیں بکواس سننے کی عادت نہیں ہے شیر خان، مطلب کی بات کرو۔ کیا اس کا پتہ چلا؟ نہیں سیٹھ صاحب، مطلب ہے ہم نے ہڈ حرام پالے ہوئے ہیں جو ایک ایسے اناڑی جوان کو بھی تلاش نہیں کر سکتے جو جرم کی الف بے سے نہ واقف ہے۔ سیٹھ صاحب، زیادہ دن چھپا نہیں رہ سکتا۔ فاضل علی کا خراب موڈ دیکھ کر شیر خان کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ شیرے، ہمیں اس جوان سے کوئی خوف نہیں ہے، اگر وہ بالکل نہ ملے تب بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تم لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ یہ ہے تمہاری کارکردگی، آئندہ ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ سیٹھ صاحب، جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ ابھی تک اس شہر سے نہیں نکل سکا اور اندرون شہر کسی جگہ روپوش ہے، لیکن کب تک چھپا رہے گا؟ جس دن بھی بیر نکلا کتے کی موت مارا جائے گا۔ اس کے جاننے والے تو ہوں گے، ان کے گھروں کو کنگال لینا تھا۔ اس کے جاننے والے تو اس کے پڑوسی وغیرہ تھے، اور اس کے محلے میں نے 2 بندے بھجوائے تھے، دونوں ناکام واپس آئے تھے۔ البتہ اس کا ایک دوست تھا جس کے ساتھ وہ سٹیل مل میں کام پر جاتا تھا، اس پر نظر رکھنے کے لیے ایک پکا بندہ تعین کر دیا ہے۔ نظر رکھنے کو چھوڑو جناب، اسے اٹھا کر لے آؤ، یہ جاسوسی وغیرہ ایجنسیوں کے ساتھ بھلی لگتی ہے، ہم سیدھے سادے بندے ہیں، اس اٹکل پچو میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، اسے آج ہی اٹھوا لیتا ہوں، اور تمہیں تانے دار کے بارے کہا تھا کہ پتہ کرنا ہے، کہیں قیدی کو فرار کرانے میں اس کی ملی بھگت تو نہیں تھی؟ اس بارے میں نے معلوم کر لیا تھا سیٹھ صاحب، اسے بگانے میں تانے دار کا ہاتھ نہیں ہے۔ البتہ جس دن وہ بھاگا اس دن اور اس سے ایک دن پہلے کوئی سلیم الحسن نامی شخص اس سے ملنے آیا تھا، اور تانے دار نے دونوں دفعہ سلیم الحسن کو قیدی سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ سلیم الحسن فاضل علی زین پر زور دیتا ہوا بولا، کیا تم اس نام کے کسی بندے سے واقف ہو؟ نہیں جناب، شیر خان نے انکار میں سر ہلایا۔ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ لباس سے بھی کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا تھا، البتہ حلیہ میں کوئی ایسی انفرادیت نہیں تھی جس سے اس کی پہچان آسانی سے ہو سکے۔ آنکھوں پر اینک لگاتا ہے، اور یہ بھی کوئی منفرد چیز نہیں ہے، آج کل تو لوگوں نے یوں بھی اینک کو فیشن کے طور پر اپنایا ہوا ہے۔ یہ معلومات تمہیں کس سے ملی ہیں؟ منظور حسین سے، وہ ہمارا پکا آدمی ہے۔ تانے دار کے بارے کیا خیال ہے؟ کیا وہ سلیم الحسن نامی شخص سے واقف ہے؟ نہیں سیٹھ صاحب، شیر خان کا جواب نفی میں تھا، وہ خود درے پردہ اس سلیم الحسن کی تلاش میں ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اس کے ساتھی کو ذرا اپنے انداز میں مل لو، شاید وہ اس کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہو۔ اسے آپ سے ملانے لانا ہے؟ نہیں، ہم اتنے فارغ نہیں کہ ہر ایرے غیرے سے ملتے رہیں۔
تم خود کس مرض کی دوا ہو؟ پکڑو اسے، پوچھو، اگر نہیں بتلاتا تو پھینٹی لگا دو۔ کبھی کبھار ایک آدھ بندے کو پھینٹی لگا دیا کرو، اس طرح ایک تو روب بنا رہتا ہے، دوسرا لوگوں کو ہماری پہچان ہو جاتی ہے، ورنہ تو لوگ ہم سے ڈرنا چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب۔ شیرے نے خوشی سے دانت نکالے۔ مظلوموں اور کمزوروں کو ستانا، ان پر روب جھاڑنا یوں بھی اس کا دل پسندیدہ مشغلہ تھا، اور اب تو سونے پر سہاگا اسے مالک کی طرف سے اس کا حکم مل چکا تھا۔ اور ہاں، بیبی کے ساتھ مزید 2 گارڈز کا اضافہ کر دو۔ پہلے 2 محافظ تھے نا اس کے ساتھ؟ جی جناب۔ تو اب 4 محافظ اسے کالج چھوڑنے جایا کریں۔ شیرے نے پوچھا، امان بخش اور سانول کے ساتھ اور کس کو چھوٹی بیبی کے خدمت پر معمور کرنا ہے؟ انور اور سچل کو کر دو۔ اور کوئی حکم سیٹھ صاحب؟ نہیں، بس اسماعیل شاہ کے دوست سے پوچھ گچھ کر کے ہمیں اطلاع دو۔ شیر خان جی سیٹھ صاحب کہتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ پرانے کپڑے، پھٹے ہوئے جوتے اور اصل زدہ چہرے لیے سبزی کا ٹھیلا دھکیلتا ہوا جوان حلیے سے سبزی بیچنے سے زیادہ بھیک مانگنے والا دکھائی دے رہا تھا۔ اس تاثر میں بڑا ہاتھ اس کے کپڑوں کے بوسیدہ پن سے زیادہ میلے پن میں تھا۔ البتہ ٹھیلے میں رکھی ہوئی سبزیاں خوب تازہ تھی۔ آہستہ قدموں سے ٹھیلا دھکیلتے اس کی بے چین نظر چاروں طرف سرگرداں تھی۔ دیکھنے والوں کو یہ نظریں بظاہر کسی ممکنہ گاہک کی تلاش میں سرگرداں لگتی، لیکن کوئی قیافہ شناس آسانی سے یہ بتلا سکتا تھا کہ ان نظروں کے بارے دیکھنے والوں کا یہ گمان غلط تھا، اور اس کی بڑی وجہ گاہکوں کے ساتھ اس کا بیزار رویہ تھا۔ ایک درخت کے سائے میں ٹھیلا روک کر وہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا تھا، مگر اس کی بے چین نظریں اس طرف سرگرداں رہی۔ گو اس روڈ پر لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، مگر سبزی بیچنے کے لیے وہ روڈ بالکل نامعزون تھا۔ اس روڈ پر مختلف قسم کی سرکاری دفاتر بکھرے ہوئے تھے، اور درخت جس کے نیچے اس نے اپنا ٹھیلا روکا تھا بالکل ایک سرکاری عمارت کے سامنے تھا۔ درمیان میں صرف سڑک کی رکاوٹ تھی۔ درخت کے نیچے اس کا قیام کافی طویل رہا۔ اس اثناء میں چند آدمیوں نے اس سے سبزی بھی خریدی، اور اس خریداری کی وجہ اس پر ترس کھانے سے زیادہ سبزیوں کا تازہ پن تھا۔ سرکاری عمارت کا چوکی دار بجا طور پر اس کے ٹھہرنے پر اعتراض کر سکتا تھا، مگر ایک غریب صورت ٹھیلے والے کو وہ کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت ایک بڑے میاں اس سے مول تول میں مصروف تھے کہ اچانک سبزی والے کی نظر سرکاری عمارت سے نکلنے والے ایک شخص پر پڑی، اور وہ جان چھڑانے کے انداز میں بولا، ٹھیک ہے بزرگوں، جو مناسب سمجھو دے دو۔ بڑے میاں نے صورت سے چند چھوٹے نوٹ گن کر اس کی جانب بڑھائے، جو اس نے گنے بغیر جیب میں ڈالے اور ٹھیلے کو اس طرف دھکیل کر لے جانے لگا جس طرف سرکاری عمارت سے نکلنے والا شخص جا رہا تھا۔ اس مرتبہ اس کے قدموں میں پہلے والی آہستگی مفقود تھی۔ سرکاری عمارت سے 200-250 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا ہوٹل بنا ہوا تھا، جہاں اطراف میں موجود دفاتر والے ٹی بریک اور دوپہر کے کھانے کے لیے جمع رہتے تھے۔ وہ کلرک بھی اسی ہوٹل میں جا کے بیٹھ گیا۔ سبزی والے نے اپنا ٹھیلا ایک جانب کھڑا کیا اور سبزی ڈانپے بغیر ہوٹل میں گھس گیا۔ وہ کوئی اعلیٰ طبقے کا ہوٹل تو تھا نہیں، اس لیے اس کے حلیے پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ طائرانہ نگاہ حال میں دوڑا کر اس کے قدم کونے میں رکھی اس میز کی طرف بڑھنے لگے، جس کے ساتھ والی میز پر اس کا مطلوبہ آدمی ایک معزز نظر آنے والے شخص کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کرسی سنبھال کر اس نے ہوٹل کے بیرے کی جانب ہاتھ لہرایا، جو ایک نوعمر لڑکا تھا۔ جی بابو جی۔ ہوٹل میں چونکہ کثرت سے کلرک حاضر رہتے تھے، اس وجہ سے بیرے کی زبان سے بھی ہر ایک کے لیے بابو کا لفظ نکلتا تھا۔ کچھ کھانے کو لے آؤ۔
مینیو پوچھے بغیر اس نے آرڈر دیا، کیا لاؤں؟ بیرا پوچھنے پر مصر ہوا، گوشت لے آؤ۔ اس نے جان چھڑائی، اس کی ساری توجہ ساتھ والی میز پر بیٹھے آدمیوں کی گفتگو سننے پر تھی۔ استاد ایک گوشت لگا، بیرے نے وہیں سے چلا کر اس کا آرڈر دہرایا اور دوسری میز پر بیٹھنے والے نئے گاہک کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں جی، یہ رقم تو بہت کم ہے۔ اس کی سماعتوں میں سرکاری دفتر سے نکلنے والے شخص کی مدھم آواز گونجی جو یقیناً کلرک تھا۔ جواباً دوسرا بندہ کچھ بولا، مگر ایک تو وہ اس سے تھوڑی دور بیٹھا تھا اور دوسرا ہوٹل میں گونجنے والی باتوں کی آواز کی وجہ سے وہ اس کی بات سننے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اس سے ڈیل کر لیں۔ وہ دوبارہ کلرک کی آواز ہی سن پایا تھا۔ سبزی والے نے جیب سے ایک پرانا سا موبائل نکالا اور میسج لکھنے لگا، مگر اس کا انداز ایسا تھا کہ دور سے دیکھنے والے کو وہ نمبر ملاتا ہوا لگتا۔ 10 منٹ میں پوائنٹ 5 پر پہنچو، مختصر سا SMS لکھ کر اس نے سینڈ کر دیا اور موبائل جیب میں ڈال کر اس کی توجہ دوبارہ اپنے مطلوبہ افراد کی گفتگو کی طرف ہو گئی تھی۔ اسی وقت بیرے نے اس کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا۔ کھانے کے دوران بھی وہ کلرک اور اس کے سامنے بیٹھے ادھیڑ عمر کے معزز شخص کی باتوں کی طرف متوجہ رہا۔ اس کے کھانا ختم کرنے تک وہ اپنی گفتگو سے کسی نتیجے پر پہنچ چکے تھے۔ تو پھر پرسوں کنفرم ہو گیا؟ اس مرتبہ معزز شخص دانستہ کچھ زور سے بولا تھا جو اس نے آسانی سے سن لیا تھا۔ کنفرم نہیں، البتہ کوشش کروں گا۔ اس معزز نظر آنے والے شخص نے دوبارہ کچھ کہا جو اسے سنائی تو نہ دیا، البتہ اس دفعہ کلرک کا جواب اس بات میں تھا۔ اس نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کھانے کے اختتام تک ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ سبزی والے نے ان سے پہلے کھانا کھا لیا تھا، مگر مزید کچھ سن گن لینے کے لالچ میں وہ اپنی سیٹ پر ٹکا رہا، اور پھر جیسے ہی وہ دونوں کھا پی کر اٹھنے لگے، سبزی والا بھی جلدی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ بل ادا کر کے جب وہ باہر نکلا تو ٹھیلے کے ساتھ ایک موٹر سائیکل سوار اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ سبزی خریدنے کا خواہش مند نظر آ رہا تھا۔ ٹماٹر کیسے کلو ہے بھائی؟ اس کے نزدیک پہنچتے ہی اس نے پوچھا۔ جواباً وہ آہستگی سے بولا، سفید کاٹن کے کپڑوں میں ہے، سر پر سندھی ٹوپی رکھی ہوئی ہے، 50 روپے کلو۔ دماغ تو ٹھیک ہے، موٹر سائیکل سوار نے زور سے کہا۔ اس کی جگہ دیکھ کر بیٹھک میں پہنچو، وہاں نگرانی کے لیے عمران کو مقرر کر دینا۔ سبزی والا اس انداز میں بولا کہ دور سے دیکھنے والے کو سبزی کا ریٹ بتاتا ہوا لگ رہا تھا۔ 20 روپے سے 1 روپیہ زیادہ نہیں دوں گا۔ موٹر سائیکل سوار کے انداز سے یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ سبزی والے پر سخت خفا ہو رہا ہو۔ وہ سرخ گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، اپنے پاس رکھو اپنے اعلیٰ نسل کے ٹماٹر، ٹماٹر نہ ہوئے گھوڑے ہو گئے۔ اور پھر سرخ گاڑی کے روانہ ہوتے ہی اس نے موٹر سائیکل کو کک لگائی اور کار کے پیچھے روانہ ہو گیا، جبکہ ٹھیلے والا آہستہ روی سے سرکاری دفتر کی عمارت سے مخالف سمت میں چل پڑا۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ اس دن شکیل اور وقت کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے جس وقت وہ اپنی گلی میں مڑا شام کی اذانیں شروع ہو چکی تھی، مگر ایسا چونکہ اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا تھا، اس لیے اس کی رفتار معمول کے مطابق تھی۔ ابھی تک وہ گھر سے 50-60 گز دور ہی تھا کہ ایک کار اس کے قریب سے گزر کر اس کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے کار والے کی حرکت بہت ناگوار گزری، مگر وہ امن پسند آدمی تھا، کسی سے الجھنا اسے نہیں آتا تھا۔ وہ کار کی سائیڈ سے ہو کر گزرنے ہی لگا۔ اسی وقت کار سے 2 آدمی نکلے۔ ایک اس کو مخاطب ہوا، بھائی صاحب بات سنیں۔ جی۔ وہ اس کے قریب ہوا، اسے جانتے ہو؟ اس آدمی نے جیب سے پستول نکال کر شکیل سے دریافت کیا۔ کیا مطلب؟ پستول دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ کار میں بیٹھ جاؤ، اگر شور مچانے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی کی آخری آواز ہوگی۔ بھائی صاحب میں تو غریب سا بندہ ہوں، مجھے
اوے غریب کے مامے، تمہیں کہا ہے چپ کر کے کار میں بیٹھ جاؤ۔ پستول والے نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ اس نے دوبارہ کچھ کہنا چاہا، میں جی، مگر پستول والے نے اس کے گریبان سے پکڑ کر کار کی طرف کھینچا اور گھسیٹ کر کار کی پچھلی نشست پر دھکیلا۔ میرا خیال ہے تمہیں میری زبان کی سمجھ نہیں آئی، مجھے معاف کر دو۔ ابے چپ! اس نے پستول کی نال اس کے منہ میں گھسیڑی اور شکیل کی زبان کو بریک لگ گئی۔ ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ شکیل کو انہوں نے پچھلی نشست پر اپنے درمیان میں بٹھا دیا۔ شکیل کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس قسم کا حادثہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ پیش آیا تھا اور وہ اس کی توجیہ کرنے سے قاصر تھا۔ کہاں جانا ہے؟ روڈ پر آتے ہی ڈرائیور مستفسر ہوا، سائیں شیر خان کے ڈیرے پر۔ اس مرتبہ بھی پستول والا ہی بولا تھا اور کار والا اس بات میں سر ہلا کر خاموش رہا۔ 25 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد کار ایک درمیانے سے مکان کے سامنے جا کر رکی۔ کار کا ہارن سن کر گیٹ کھل گیا۔ چند لمحے بعد وہ شکیل کو لیے ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ سلام سائیں۔ کمرے میں شیر خان اکیلا تھا۔ یہی ہے سید اسماعیل شاہ کا دوست؟ شیر خان نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جی سائیں۔ اس نے شکیل سے پوچھا۔ ہاں بھائی بچوں، نگڑے کہاں چھپا کے رکھا ہے اسے؟ کس کو سرکار؟ شکیل کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اپنی بہن کے قسم کو۔ پستول والے نے اسے کولوں پر لات رسید کی۔ وہ اچھل کر شیر خان کے قدموں میں جا گرا۔ سچل میاں آرام سے دیکھو، غریب نیچے گر گیا ہے۔ یہ بڑا گنا ہے سائیں جی، ایسے لوگ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتیں ان کے سر سے گزر جاتی ہیں۔ خدا کی قسم سرکار مجھے نہیں پتا آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ شکیل کھڑا ہو گیا۔ خوف سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھی۔ اسماعیل شاہ کہاں ہے؟ اسماعیل شاہ جانتے ہو اسے؟ شیر خان نے وضاحت کی۔ جی سرکار جانتا ہوں، وہ حوالات میں ہے۔ شکیل کے لہجے میں موجود سچائی شیر خان سے مخفی نہ رہ سکی، مگر فاضل خان کی ہدایات کے مطابق اس نے شکیل کی پٹائی کرانی مناسب سمجھی۔ سچل یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سائیں یہ اپنی دھلائی کروانے کے چکر میں ہے اور وہ میں کر دیتا ہوں۔ سچل نے پستول جیب میں ڈالا اور شکیل کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے بے ساختہ شیر خان کے قدموں میں گر گیا۔ رب دی سو سرکار، مجھے اسماعیل شاہ کے بارے کچھ نہیں معلوم۔ جس وقت وہ گرفتار ہوا تھا اس کے بعد میں صرف ایک دفعہ اس سے ملا ہوں، پر جس وقت پتہ چلا اس پر سیٹھ فاضل علی خان صاحب کا عتاب نازل ہوا ہے، اس کے بعد میں اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے بھی نہیں گیا۔ مگر شکیل کی یہ وضاحت بیکار گئی۔ شیر خان بے پرواہی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے خاموش بیٹھا رہا اور یہ سچل کے لیے اپنی کارروائی جاری رکھنے کا اشارہ تھا۔ سچل نے ٹوکروں سے زمین پر لمبے پڑے شکیل کی مرمت کرنی شروع کر دی۔ ہائے مر گیا، خدا کے لیے معاف کر دو، میں بے قصور ہوں۔ ہائے ہاں شکیل تکلیف سے زیادہ وہ ویلا مچا رہا تھا۔ یہ کھیل چند منٹ تک ہی جاری رہ سکا تھا، پھر نہ جانے شیر خان کو اس پر ترس آ گیا یا ویسے ہی وہ اس کھیل سے اکتا گیا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر سچل کو روک دیا۔ سچل بس کرو، ان الفاظ نے سچل کے مشین کی طرح چلتے ہوئے پاؤں کو روک دیا۔ سچل کے پیچھے ہوتے ہی وہ شکیل کو مخاطب ہوا، بچے تمہیں ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن یاد رہے جیسے ہی تمہیں اسماعیل کے بارے کچھ پتا چلے فوراً ہمیں اطلاع کرنی، سمجھ گئے؟ جی سرکار بالکل ٹھیک ہے، جیسے ہی مجھے اس کے بارے معلوم ہوا میں خود سرکار کے پاس آ کر بتا دوں گا۔ شکیل جلدی سے ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، نہیں، جہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ شیر خان سچل کی طرف متوجہ ہوا، اسے اپنا فون نمبر دے دو، اسماعیل کے متعلق کچھ پتہ چلنے پر یہ تمہیں فون پر بتا دے گا۔ ٹھیک ہے سرکار، جیسے ہی اس کے متعلق کچھ معلوم ہوا میں آپ کو مطلع کر دوں گا۔ سچل سے پہلے شکیل بول اٹھا اور اس کی تابع داری دیکھتے ہوئے
شیر خان کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اگلے چند منٹ میں شکیل سچل کا فون نمبر لیے اس عمارت سے باہر آ چکا تھا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کے دل سے اپنی ماں کے لیے دعائیں نکل رہی تھی۔ اگر وہ اس کی نصیحت پر عمل نہ کرتا تو جانے آج اس کا کیا حشر ہوتا۔ اسماعیل کو وہاں آئے دوسرا دن تھا۔ اس دوران سوائے کھانے پینے اور سونے کے اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ پولیس کی مار کی تکلیف سے اب اسے افاقہ تھا، مگر ان بیکاری کے دنوں میں ذہنی اذیت بڑھ گئی تھی۔ اولاد میں زندگی ختم ہونے کا جو ڈر تھا وہ محو ہو چکا تھا، اور اب خود کو اس حال تک پہنچانے والوں کے خلاف انتقام لینے کی خواہش ایک جنون کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اور اس کی یہ خواہش فطرتی تھی، کیونکہ انتقام ایسا جذبہ ہے جو جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور وہ تو انسان تھا، اشرف المخلوقات، سوچنے سمجھنے والا۔ علم نے اس کے ذہن کو جلا بخشی تھی۔ وہ ایک عام انسان سے زیادہ حساس تھا۔ معاشرے میں موجود طبقاتی فرق پہلے بھی اسے ایک کھلتا تھا، مگر اب تو وہ اس نظام کے ہاتھوں اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ زندگی کی اعلیٰ قدریں اب اس کے لیے بے مقصد ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی محبت کرنے والی ماں، شفیق باپ اور معصوم بہن سے صرف اس لیے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا کہ وہ دولت مند نہیں۔ ان کے پاس پولیس کو دینے کے لیے رشوت موجود نہیں تھی، مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل کی فیس نہیں تھی، اور ایسے لوگوں کو تو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن میں مرزا طاہر حسین کی آواز گونجی، حقدار کو جب اپنا حق نہ ملے تو اسے چھین لینا چاہیے، مگر چھیننے کے لیے بھی قوت کی ضرورت تھی جو اس کے پاس مفقود تھی، اور اب اس نے یہ قوت حاصل کرنی تھی کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طرح، کہیں سے بھی۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ دروازے پر ہلکے سے دستک ہوئی، اور پھر دستک دینے والا بغیر اجازت ملے اندر گھس آیا، بلکہ گھس آئی۔ وہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی، اور جس قسم کے لباس میں تھی وہ کم سے کم کسی غیر مرد کے کمرے میں رات کے اس پہر پہن کر جانے کے لیے بالکل موزوں نہیں تھا۔ آداب اسے متوجہ پا کر وہ سریلی آواز میں بولی۔ جواباً اسماعیل نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کے انداز میں واضح بیزاری تھی۔ اس وقت وہ اپنی تنہائی میں کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ اس کی بیزاری نظر انداز کرتے ہوئے نزاکت سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اتنی تیز قسم کی خوشبو لگائی ہوئی تھی کہ سارا کمرہ مہک اٹھا تھا۔ اس کے بے تکلف انداز کو دیکھ کر اسماعیل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ آپ کون؟ میں اسماعیل کے کانوں میں جل ترنگ بجے۔ وہ اس کی انسی کو اس کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ میں شہزادی ہوں۔ لامحالہ وہ اسم بمسمہ تھی۔ اگر اسماعیل کو اس کا نام رکھنے کی دعوت دی جاتی تو اسے بھی شہزادی کے علاوہ کوئی نام موزوں نہ لگتا۔ تو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اسماعیل پہلے جھٹکے سے سنبھل چکا تھا۔ لڑکی کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اہم حیثیت کی مالک ہو، اور وہ حیثیت مرزا طاہر حسین کی بیٹی ہونے کے علاوہ کیا ہو سکتی تھی؟ مجھے چاچا جان نے آپ کی تنہائی دور کرنے بھیجا ہے۔ جی؟ اسماعیل اس کی بات سن کر اکلا گیا تھا۔ چاچا جان کہہ رہے تھے آپ بہت مظلوم ہیں اور اکیلے کمرے میں پڑے پڑے جانے کیا الٹے سیدھے خیالات آپ کے دماغ میں آ رہے ہوں گے، تو میں جا کر گپ شپ کر کے آپ کی تنہائی دور کر دوں۔ اس نے معصومیت سے وضاحت کی۔ اسماعیل کو اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی کہ تنہائی دور کرنے کا مطلب اس نے کچھ اور سمجھا تھا، تبھی اکلا گیا تھا۔ شکریہ مس شہزادی، آپ نے میرے لیے اتنی زحمت کی۔ زحمت کیسی؟ میں خود بھی اکیلی ہوں۔ امی ابو میرے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، بھائی بہن ہیں نہیں، ایک چاچا جان ہیں، وہ بھی اتنے مصروف رہتے ہیں کہ دو دن ان کی صورت نہیں دیکھ پاتی۔
اس لیے آپ سے زیادہ میں اپنی تنہائی دور کرنے آئی ہوں، بلکہ حقیقت میں کہوں تو پہلے دن ہی آپ کو ملنا چاہتی تھی، مگر چاچا جان چونکہ میرا اس طرح کسی سے گلنا ملنا پسند نہیں کرتے، اس لیے میں احتیاط کرتی ہوں۔ میری خوش قسمتی کہ انہوں نے آپ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ شہزادی کا انداز اتنا معصومانہ تھا اور اس کی باتوں میں ایسی بے ساختگی اور اپنا پن تھا کہ اسماعیل لمحوں میں ہی اس سے متاثر ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس بے تکلفی سے گپ شپ کر رہے تھے جیسے برسوں کے شناسا ہوں۔ شہزادی کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسماعیل کو مرد کی بجائے اپنی سہیلی سمجھ رہی ہو۔ مذاق کی بات پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا، ہنستے ہنستے اس کے اوپر گر جانا، شرارت کرتے ہوئے اسے غصنے رسید کرنا یا چٹکی کاٹنا، ان افعال کا شاید اس کے اپنے اوپر کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو، پر ایسے ہر عمل پر اسماعیل کی تو جان نکل جاتی تھی۔ پہلے پہل تو وہ گھبرایا، مگر بعد میں اسے لذت محسوس ہونے لگی۔ اس کی خشک و ویران زندگی میں یہ پہلی لڑکی تھی جو اتنی بے تکلف ہوئی تھی، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، جانے کتنی دیر وہ اس طرح محو گفتگو رہتے۔ اگر شہزادی کی نظر گھڑی پر نہ پڑتی، باپ رہے 12:30 ہو چکے ہیں۔ میں چلی شاہ جی، اس نے اسماعیل کا ہاتھ پیار سے دبایا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کا ہر قدم گویا اسماعیل کے دل پر پڑ رہا تھا۔ دروازے پر روک کر اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے ٹاٹا کیا اور غائب ہو گئی۔ اسماعیل باقیہ رات اس کے خیالوں میں کھویا رہا۔ انتقام لینے کی خواہش اسے وقتی طور پر اسے بھول چکی تھی۔ کیسا رہا پاربتی؟ مرزا طاہر حسین شہزادی کو مخاطب تھا۔ اپنے انداز سے وہ کسی طرح بھی چاچا بھتیجی نہیں لگ رہے تھے۔ مہاراج نہایت آسان شکار ہے، 2 دنوں میں ایسا کر دوں گی کہ سب کچھ بھول جائے گا۔ شہزادی کے انداز میں تھوڑی دیر پہلے نظر آنے والی معصومیت اور سادگی ایسے غائب ہو چکی تھی کہ اسماعیل اگر اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ وہی شہزادی ہے جو تھوڑی دیر پہلے ایک الہڑ اور نادان دوشیزہ دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں میری جان، مرزا طاہر حسین اس کے ساتھ ایک نازیبا حرکت کا ارتکاب کرتے ہوئے مکروہ انداز میں مسکرایا۔ یہ کیس ذرا مختلف ہے، تم نے اسے اپنا عاشق نہیں بنانا، بلکہ ایسا خون آشام درندہ بنانا ہے جس کی پیاس کبھی نہ بجھے۔ اسے شراب و شباب کی ایسی لت ڈالو کہ اس کا جی کبھی نہ بھرے، اور اس کے لیے تمہارے پاس صرف اور صرف 4 دن ہیں۔ ان 4 دنوں میں جہاں پر نظر نہیں آؤں گا تم اسے کہہ سکتی ہو کہ میں چند دن شہر سے باہر گیا ہوں، بلکہ کہنا اس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوں۔ مطلب پہلی مرتبہ مجھے دل پسند کام کرنے کو مل رہا ہے۔ پاربتی کا انداز سراسر کسی بیزاری عورت کا سا تھا۔ پہلے تو عمر رسیدہ مریل اور ایسے بھوکے بیڑیے میرے حصے میں آتے تھے جن کی صرف آنکھوں میں ہی بھوک ہوتی تھی، جو آگ لگانا تو جانتے تھے پر آگ بجھانا ان کے بس سے باہر ہوتا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، آپ دیکھیں گے کہ آیا یہ پاربتی اور مرزا طاہر حسین یہ مل کر شکیل کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس بیچارے معصوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کی زندگی کو اپنا کیسے شکار و کھیل بنانا چاہتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور پاربتی ان چند دنوں میں اس کے ساتھ کیسے اس کو اپنے یعنی جسم کے ذریعے سے، اپنی حوث کے ذریعے سے اس بیچارے کو کیسے زنا کا عادی بنائے گی، شراب کا کیسے عادی بنائے گی، کیا ہوگا یہ تو سب آپ جانیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور آپ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا ہے تو پلیز کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ چند دن سفر کی وجہ سے اور مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، تو الحمدللہ ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور ابھی کچھ فری ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے اپنی ترتیب جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ کنٹینیو رہیں گے۔
آپ کا اچھا رسپانس ملنے پر زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اللہ حافظ، اب ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔